محترم سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اللہ کا راستہ روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ خرچ کریں گے لیکن وہ اللہ کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ جب اللہ کا راستہ نہیں روک سکیں گے تو ان کا کیا ہوا خرچ ان کے لیے پشیمانی، حسرت اور ندامت کا سبب بنے گا۔ ثم تکون علیہم حسرہ ثم یغلبون، دنیا کا نقصان کرنے کے باوجود پھر بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، العیاذ باللہ۔ آپ نے کبھی دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا؟ لڑائی کا قانون کسی کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا قانون ہے کہ آپ دوسرے کو مارو اور وہ اپنا دفاع کرے گا، تو پھر وہ مارے گا، آپ دفاع کرو گے۔ اس میں باریاں لگانی نہیں پڑتی، خود ہی لگ جاتی ہیں۔ کیا سمجھے؟ کسی کو مارو، جب آپ مار رہے ہوگے تو وہ نہیں مارے گا، وہ دفاع کرے گا۔ جب آپ کا وار خالی گیا تو وہ مارے گا، پھر آپ کو بچنا ہوگا۔ تو جو مارنے میں کامیاب ہو گیا یا بچنے میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معرکہ لڑا بدر میں، دشمن کی پٹائی کی، اور 313 تھے، مقابلہ 1000 کے ساتھ تھا، اور 70 پکڑ لیے اور 70 قتل کر دیے۔ یہ آپ نے مارا، آپ کی مار ٹھیک چلی، صحیح لگی ان کو۔ پھر انہوں نے مارا احد میں تو آپ کے 70 شہید ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن جب مسلمانوں نے مارا تو مسلمان ان کی غنیمتیں لے کر مدینہ گئے، اور جب کافروں نے مارا تو وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں زخمی حالت میں، ظاہر سی بات ہے تھکاوٹ بھی ہے، کسی کا بھائی شہید ہے، کسی کا باپ شہید ہے، دل بھی زخمی ہے، جسم بھی زخمی ہے، اور مرال بھی گرا ہوا ہے، اور اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دشمن کا پیچھا کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں کروں گا، عمر کہتے ہیں میں کروں گا۔ آپ نے ان کے پیچھے بندے لگا دیے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد مکے والے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم جب مکہ جائیں گے تو اپنی بیویوں کو بتائیں گے کہ ہم نے ان کو بہت مارا ہے نا، تو وہ کہیں گی کوئی نشانی، میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، کوئی لونڈی لے آتے، کوئی غلام لے آتے، کوئی پیسہ لے آتے، کیا نشانی ہے کہ تم نے ان کو مارا ہے؟ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے چلو واپس جاتے ہیں اور حملہ دوبارہ کرتے ہیں، اور غلام لونڈیاں اور مال غنیمت حاصل کر کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ کوئی دلیل تو ہو ہمارے پاس کہ ہم کامیاب ہو کر نکلے ہیں۔ جب واپس آنے کا ارادہ کیا تو پیچھے سے ایک آدمی آتا ہوا آیا، نظر آیا، اس کو پوچھا، وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، وہ جن کو آپ نے پیچھے لگایا تھا۔ تو پھر مکے والے کہتے ہیں پھر وہ جتنی بنی ہے وہ بھی نہ گوا بیٹھنا، آگے ہی جاؤ اب۔ تو بدر میں ان کی پٹائی ہوئی، احد میں صحابہ اکرام کا نقصان ہوا، ایک کا راؤنڈ تھا،
ادھر سے مکے والے اکیلے تھے، ادھر مدینے والے اکیلے تھے. پھر انہوں نے کہا اکیلے سے بات نہیں بنتی، اب نا زیادہ لوگوں کو جمع کرو، اتحادی فوجیں بناؤ، ناٹو فورسز بناؤ. وہ جمع ہو کر آ گئے تو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا. پھر کیا ہوا؟ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. اسی طرح کی سردیاں تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ہوا بھیجی اور ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ ان کی دوڑیں لگ گئیں، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. جب اکیلے آ کر مار کھا کر گئے، جمع ہو کر آئے، پھر بھی کوئی کامیابی نہ ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحادی فوجیوں سے کچھ نہیں ملا تھا، کوئی غنیمت نہیں ملی، کوئی غلام لونڈیاں نہیں ملے. یہی تھا کہ وہ آئے اور چلے گئے، اور ان کو بھی کچھ نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر اپنے لشکر بھیجے تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. جب وہ اتحادی بنا کر کے، اتنا خوف و ہراس تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب اوپر سے آئے تھے، جب نیچے سے آئے تھے. وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم نے بدگمانیاں شروع کر دی تھیں. اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. جس ہلانے کو میرا رب شدید کہتا ہے وہ کتنا ہلانا ہوگا. میں کہتا ہوں، آپ نے حدیث نہیں سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں ہے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ مکے والوں کے ساتھ بنو غطفان آ گئے ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بنو غطفان کو الگ سے پیغام بھیجتے ہیں کہ مدینہ کی آدھی پیداوار ہر سال تمہیں دے دیا کریں گے اور تم یہاں سے واپس ہو جاؤ. اتنا گمبھیر مسئلہ تھا. سنا کبھی؟ مدینے والے انصاری کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جب ہم جاہل تھے ہم نے تو کبھی اس لیول پر اتر کر کافر سے ڈیل کفر میں نہیں کی تھی. اب تو اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے، اب تو ہم ان کو ایک کھجور نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر ڈٹ جاؤ. جب اکیلے آ کر مار کھا گئے، جمع ہو کر آئے اور کچھ بگاڑ نہ سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی چینج کر دی. دفاعی جنگ اب اگریسو ہو گئی، ہجومی ہو گئی. فرمایا نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد ہم ان کے گھر جائیں گے، پچھلے قرضے چکائیں گے، اب ان کو مدینے پہ حملے کا موقع نہیں دیا جائے گا. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. پہلے اکیلا روس اکیلے پاکستان کے خلاف تھا. میں نے حمید گل صاحب سے خود پوچھا، کہنے لگے 3.25 سال اکیلا پاکستان لڑا ہے، بیرونی مدد نہیں آئی تھی، دشمن کو روکا. ایک ہفتہ کوئی ملک لڑ لینا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ایک ہفتہ 3.25 سال اکیلے پاکستان نے رشیا کو روکا. اور اس کے بعد جب امریکہ کا تصور ہی نہیں تھا کہ یہ یہاں رک سکتا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جب اس نے دیکھا انہوں نے روک لیا ہے تو اس نے تھوڑی سی مدد بھیجی تھی جو ضیاء الحق صاحب نے مونگ پھلی کہہ کر ٹھکرا دی تھی. بعد میں پھر ان کی زیادہ مدد بھی آئی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اتحادی فوج، پہلے اکیلا رشیا آیا تھا اور ٹھکائی کروا کے گیا نا، پھر اتحادی فوجیں آئیں اور آپ کا کوئی نقصان کر سکیں؟ نہیں کر سکیں. اب انشاءاللہ ہماری باری ہے. ہاں، یہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے نا، حافظ صاحب نہیں آئے، وہ ادھر نہ جائیں،
ان کو یہ مسئلہ، ان کو وہ مسئلہ، پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیں گے، یہ سارے ان کے دفاعی حربے ہیں. اس وقت وہ دفاعی پوزیشن میں ہیں، اس وقت ہماری آگے بڑھنے کی باری ہے. آج اس بات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ نغزوہم ولا یغزونا. اب ہم تمہارے گھروں میں پہنچیں گے، تمہیں ادھر آنے کی جرت نہیں ہو سکتی. اللہ کے فضل سے 40 سال سے حالت جنگ میں ہے اور 40 سال سے اللہ فتح عطا فرما رہا ہے. کیا آسمان کی آنکھ نے آدم صفی اللہ سے لے کر آج تک ایسا سیناریو دیکھا ہے کہ دنیا کے 61 ملک بہترین ٹیکنالوجی لے کر آئیں، ڈالر لے کر آئیں، کمیونیکیشن سسٹم لے کر آئیں، اسلحہ لے کر آئیں، ڈرون لے کر آئیں، B-52 لے کر آئیں، ڈیزی کٹر لے کر آئیں، اور مقابلے میں پھٹی جوتی، ٹوٹی جوتی والے، پھٹے پجامے والے ہوں اور دنیا کا کوئی ملک ان کے ساتھ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو بھاگنے پہ مجبور کر دے اور وہ بھیک مانگنے ہیں، ہماری بات ہی کروا دو. پاکستان کو کہتے ہیں ہماری بات ہی کروا دو، شکلیں ہی دکھا دو ان کی. اس نہج پر کون آتا ہے؟ یہ ان کی انگ انگ بوٹی بوٹی شکست کا اقرار کر رہی ہے اللہ کے فضل سے. سوریا سے بھاگ گئے اور صرف خالی یہ خبر کا انتظار تھا کہ ہم نے طالبان سے مذاکرات کیے اور انہوں نے افغانستان سے فوجیں بھی نکالنی شروع کر دی ہیں. کوئی ان کو مثبت چیز نہیں ملی، وہاں پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بس یہ خبر آ گئی کہ مذاکرات ہوئے، اس بہانے سے وہ فوجیں نکال رہے ہیں. اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے، وہ مجبور ہو چکے تھے، نکلنا ان کو پھر بھی تھا. تو یہ وقت آگے بڑھنے کا وقت ہے، یہ وقت ان کی شکست کا اعلان کر کے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا وقت ہے. یہ وقت پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے. دشمن جا چکا، اب آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اب کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل سے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر میں تمہارے ساتھ ہوا تو ساری کائنات مل کر آ جائے تو نقصان نہیں کر سکتی. تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل سے وہ اکیلے اکیلے آئے، پاکستان نے ان کا مقابلہ کیا روس کے خلاف، پھر وہ اتحادی فوجیں بنا کر آئے، پاکستان نے اس اتحادی فوج کا بھی مقابلہ کیا. اور آج اسٹریٹجی چینج کرنے کا وقت ہے. انشاءاللہ اب ہماری باری ہے، اب ان کی باری نہیں ہے، اب ہمارے آگے بڑھنے کا وقت ہے. تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر مجھے ساتھ رکھو گے نا تو پھر تمہیں فکر کی بات نہیں ہے. تو اللہ کو ساتھ رکھنا ہے، نہیں، اللہ کو ساتھ رکھو گے تو تمہیں فکر کی بات نہیں ہے. اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. یہ تو 55-60 ملک اتحادی بن کر آئے تھے نا، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات مل کر آ جائے تم پر غلبہ نہیں پا سکتی. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا اعلم ان الامت لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لا يضرونك بشيء الا ما كتبه الله عليك. ساری کائنات مل کر آپ کا نقصان کرنا چاہے، رب ذوالجلال نے نہ لکھا ہو تو تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائیو، تو اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینا ضروری ہے. ہم نے دیکھا کافروں کا جنگی حربہ ایک بڑا خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے کہ عراقیوں کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں، اور جناب بڑے خطرناک ہتھیاروں کی تفتیش کرنے کے لیے انٹرنیشنل گنڈوں کی
ٹیمیں جاتی ہیں اور ان کو اچھی طرح چیک کر لیتی ہیں، ان کے پاس کوئی مقابلے کی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کے مطابق وہ اپنی اسٹریٹجی بنا کر کہتے ہیں اتنے دنوں میں ہم اس کو فتح کر لیں گے، 1.5 سال میں ہم افغانستان فتح کر لیں گے۔ وہاں جب جاتے ہیں تو ان کو ہارنا پڑتا ہے، ان کے گلے میں ہار آ جاتی ہے۔ اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ مسلمانوں سے کچھ ایسا کرواؤ کہ ان کا رب ان کا ساتھ چھوڑ جائے، کیونکہ ہماری ساری اسٹریٹجی خراب تب ہوتی ہے جب ایسی فوجیں میدان میں آ جاتی ہیں جن کا ہم نے اندازہ نہیں لگایا ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کو، سود خوری کو عام کیا جائے، ایسے کام مسلمانوں سے کروائے جائیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے۔ جب اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا تو ہم ان کی پٹائی کریں گے تو اللہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پت جھاڑ نظر آتا ہے آپ کو، جہاں کھوپڑیاں اڑتی نظر آتی ہیں، ذرا تجزیہ کرو، وہاں پہلے انہوں نے بے حیائی اور بدکاری کا دور چلایا، ان کو ان کے گوشت کو بے حیائی کی ہنڈیا میں گلایا، جب گل گیا تو پھر ان کو کھانا شروع کیا۔ افغانستان میں ہم گئے، کابل اپنا جلال آباد کی بغل میں خیوا تھا، وہاں ساتھیوں نے دکھایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ عورتیں اور مرد اکٹھے نہایا کرتے تھے، یہ وہ پونڈ ہیں دریا کے کنارے، اور جو وہاں سے عورتیں نکلی اسلام آباد میں پہنچی، ان کی حالت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلے بے حیا بنایا جاتا ہے کسی قوم کو، پھر اس کے بعد ان پر حملے کیے جاتے ہیں۔ آپ فلسطین میں، سوریا میں اور کشمیر میں اور جہاں جہاں بھی پریشانی ہے وہاں کے دیکھنا ان کے یہ بے حیائی کے حالات پہلے کیسے تھے۔ جینز پہننے والی لڑکیوں کو بڑا باپرد سمجھا جاتا ہے، تو ان کو بے حیائی کی ہنڈیا میں گلا کر کھاؤ تو ہڈی گلے میں نہیں آئے گی۔ نمبر 2، ان کا رب ان کی مدد کے لیے آتا ہے تو ان کے رب کو ان سے لڑا دو، اس کے بعد حملہ کرو تو تمہارا کوئی اندازہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ سودی بناؤ سب کو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم باز نہ آئے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب ان کا رب بھی ان سے جنگ کرے گا اور ہم بھی ان کو ماریں گے، پھر ہمیں سرپرائز نہیں ملے گا۔ ایسا کلچ ٹائٹ کیا ہوا ہے ہر علاقے میں، میں کہتا ہوں دور دراز صحراؤں میں، پہاڑوں میں، ایسے 50,000 کا کریڈٹ کارڈ لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، سب کو سودی بنانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے تاکہ یہ قوم بے حیائی اور سود کی ہنڈیا میں گل جائے، اس کے بعد پھر اللہ محفوظ رکھے ہمیں ان کو کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہو۔ تو عزیز بھائیوں، وہ چاہتے ہیں کہ ان پر حملہ ہو اور ان کا رب ان کے ساتھ نہ ہو۔ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے رب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کو ساتھ لے کر ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا تو تمہاری مدد کون کرے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت عضدی ونصیری، یا اللہ تو میرا بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، بے کا اصول و بے کا اجول و بے کا اقاتل، تیری قوت سے ہی میں حملے کرتا ہوں، تیری قوت سے ہی میں لڑائیاں کرتا ہوں، تیری قوت سے ہی میں چلتا پھرتا ہوں، تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھی خبر مل جائے تو ان کو بہت بری لگتی ہے، وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، بگلے بجاتے ہیں، لیکن ان کا علاج کیا ہے؟
وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم دعوت و جہاد پر ڈٹ گئے، میدان میں کھڑے رہے، وَتَتَّقُوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھا، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان کے سارے مکر و فریب تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ کتنی باتیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 میدان میں کھڑے رہے، ڈٹے رہے، صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر میدان میں نہ رہے تو اللہ مدد کس کی کرے گا؟ ہاں، درختوں پتھروں کی مدد تو نہیں اللہ کرتا۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے میرے پیارے حبیب اکیلا ہی آجا لڑنے کے لیے، آپ کے سوا کوئی مکلف نہیں ہے۔ وحرض المومنین مومنوں کو جمع کر کے جہاد و قتال کی تلقین کریں، اگر کوئی آ جائے تو فابہا، نہ آئے اکیلے ہی آ جائے۔ یا اللہ میرے اکیلے کے آنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، پہلا کام اللہ دشمن کی الغار کو روک دے گا۔ دشمن کو روکنا ہے بہت بڑی بات، اس کی پیش قدمی کو روک دینا بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ واللہ اشد بأسا، اللہ لڑائی کی شدید مہارت رکھتا ہے، واشد تنکیلا، اور اس کو کافروں پر غصہ بھی بہت ہے، وہ غصہ بھی بہت ہے، وہ مہارت بھی بڑی رکھتا ہے، وہ ان کی پٹائی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن خود ہی پیدا کرے، خود ہی اجازت دے، خود ہی ان کو اختیار دے اور خود ہی پکڑ کر مار دے، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ والے میدان میں کھڑے ہوں، پھر ان کی مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی ٹھکائی کرے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے بنیادی بات یہ کہ ہم میدان میں کھڑے رہیں۔ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یا اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ لڑنا کس طرح ہے؟ کوئی ڈیوٹیاں کیسے تقسیم ہوں گی؟ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی بات یہ کہ مومنوں کو میدان میں کھڑے رکھو، اگر یہ چلے گئے تو گیم ساری خراب ہو جائے گی۔ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کو کھڑے رکھو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈالوں گا۔ جب تمہارے مومنوں کو جمانے سے وہ جمیں گے، ڈٹ جانے سے ڈٹیں گے، اور میرے کافروں کے دل میں رعب ڈالنے سے وہ بھاگیں گے، تو تمہارا دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پھر ان کی گردنوں پر مارو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ پر مارو۔ غصہ بہت ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس کی بنیاد یہاں ہے کہ ہم میدان میں کھڑے ہوں، پھر مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ مجاہدوں کو بسا اوقات کام بھی نہیں کرنے دیتا، خود ہی کر لیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں ایک کافر کے پیچھے بھاگا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، میں نے اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی، وہ میرے مارنے سے پہلے ہی مر گیا اور اس کا سر بری طرح کچلا ہوا تھا۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ ایک کہتا ہے میں ایک کافر کے پیچھے بھاگا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، ایک آواز آئی اقبل یا حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر وہ بندہ میرے مارے بغیر ہی مرا پڑا تھا۔ فرمایا یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا جلدی کر، مجاہد کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ جب ہم کھڑے رہیں گے اور تعلق اللہ سے اچھا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے سارے کام کروا لیتا ہے۔ پھر ڈنڈے تلواروں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، پھر پیادہ گھوڑوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، پھر 313 ہزاروں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، جب اللہ سے تعلق بھی ٹھیک ہو اور آپ میدان میں ڈٹے ہوئے بھی ہوں۔ فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر آپ میدان میں ڈٹ بھی گئے، کام چھوڑا نہیں اور اللہ تعالی سے تعلق ٹھیک ہوا، ان کے سارے مکر و فریب مکری کے جالے کی طرح ثابت ہوں گے اور آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکے گا۔ تو عزیز بھائیوں،
یہ دونوں کام، اللہ سے تعلق اور میدانوں میں ڈٹنا، میرے عزیز بھائیوں، دعوت اللہ کا کام انبیاء کا کام ہے اور ہمارے اوپر واجب ہے۔ جس طرح نماز روزہ واجب ہے، ایسے ہی دعوت کا کام بھی واجب ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ناکام ہیں، 4 پیپر پاس کرنے والے کامیاب ہیں۔ نمبر 1 آمنو، نمبر 2 ایمان عمل صالح، نمبر 3 دعوت اللہ کا کام۔ 4 پیپر پاس کرنے والا کامیاب ہے، ان میں سے ایک دعوت اللہ کا ہے۔ آپ نمازی ہیں، آپ کا ایمان درست ہے انشاءاللہ، اگر دعوت اللہ والے پیپر میں فیل ہو گئے تو، اگر ایک آدمی سارے پیپروں میں 95 نمبر لے اور ایک پیپر میں 10 نمبر لے، پاس ہوگا فیل ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ توحید بڑا ضروری پیپر ہے، کوئی شک نہیں کہ شرک بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعوت اللہ کا کام کرنا ضروری ہے۔ جو کسی کے قدموں کے نشانوں پر چلتا ہے وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں وہ قدموں والا جاتا ہے نا؟ اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، ان کے قدموں پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور سنو، آپ کی دعوت جہاں جہاں پہنچے گی، وہ لوگ آپ کی دعوت کو مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ثابت کر دے گا۔ اور اگر ان میں سے کچھ لوگ مان گئے تو انشاءاللہ ان کا لائف ٹائم نیکیوں کا اجر آپ کو ملے گا۔ ہے نا مزے کا کام؟ جن جن لوگوں کو آپ نے نمازی بنا دیا، جن جن لوگوں کو اللہ کی یاد پر لگا دیا، صبح و شام کے اذکار سکھا دیے، جتنی نیکیاں وہ کریں گے ان کا لائف ٹائم اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کو اس کام پر لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا، جو اسلام میں اچھا کام شروع کر دیتا ہے اس کو اس کا اجر بھی ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں سب کا اجر ملتا رہتا ہے۔ دنیا سے ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ، وہ خیر کا دروازہ جو آپ نے کھولا ہے اس سے لوگ چلتے ہوئے عمل کرتے رہیں گے اور ان کا اجر آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، یہ کام مشکل نہیں۔ یہ مت سمجھے کہ میں تو تقریر نہیں کر سکتا تو یہ کام کیسے کروں گا۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ایشوز ہیں، کوئی بچوں کا مجلہ، کوئی بڑوں کا اخبار، کوئی 2 ہفتے والا، کوئی 4 ہفتے والا، کوئی انگریزی والا، کوئی اردو والا، یہ سارے ہی خریدیں، ایک ایک تو 100 روپیہ لگتا ہے تقریباً۔ کیا ہوتا ہے 100 روپیہ؟ یہ خرید کر آپ اپنے پڑوسیوں کو دے دو، وہ پڑھ لیں تو ان سے لے کر دوسرے پڑوسیوں کو دے دو، بھانجوں بھتیجوں کو دے دو، انشاءاللہ لکھا کسی اور نے، دعوت کا واجب آپ کا ادا ہوگا۔ یہ تو بات ہو گئی میدان میں کھڑے ہونا، ڈٹ جانا، تصبرو کا ترجمہ۔ دوسری بات میں نے عرض کی ہے وَتَتَّقُوا، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے دوست کو اپنی بساط کے مطابق ضائع ہونے دیتے نہیں دیتے نا؟ اللہ محفوظ رکھے، آپ جا رہے ہو دونوں، آپ کے بھائی کی کوئی پٹائی شروع کر دے تو آپ کھڑے رہیں گے پاس؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ وفادار ہیں دوستوں کے تو من اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے وفادار زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک رکھیں تو اللہ ہماری بھی پٹائی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق درست رکھنے کے لیے اس کی کتاب سے تعلق ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ سے تو ملاقات ممکن نہیں ہے نا اب مرنے سے پہلے، تو اب اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک کرنا ہے تو اس کی کتاب کے ساتھ تعلق ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وفات پائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہاں نا؟ لیکن آپ کو یہ شاید معلوم نہیں کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت ہی نہیں کریں گے، کئی لوگوں کی شکایت بھی کریں گے، اور اگر ان کی شفاعت قبول ہوگی تو ان کی شکایت بھی
اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے یا رب یہ میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کی شفاعت نہیں ان کی شکایت کر رہا ہوں۔ کیا ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں جس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہو؟ نہیں بول رہے۔ اچھا یہ بتائیں پچھلے رمضان سے لے کر آج تک کس نے مکمل قرآن پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، ذرا پیچھے دیکھیں سب بھائی، کتنے پرسنٹ ہیں؟ مجھے ذرا بتائیں کتنے پرسنٹ ہیں؟ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں رمضان سے لے کر آج تک، اگر وہ اس طرح بیٹھے ہوتے ان کو میں پوچھتا کتنے لوگوں نے قرآن ختم کیا ہے، یہی ریشو ہوتی نا۔ اگر یہ 5% ہیں تو اس کا مطلب 75% قرآن کو چھوڑ کر مر گئے۔ کیا ہم بھی اسی طرح مرنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرو ہم نے ہر نماز سے پہلے یا بعد میں کم از کم 3 منٹ قرآن پڑھنا ہے۔ پیچھے والے بھائی پڑھیں گے 3 منٹ، کوئی زیادہ نہیں ہوتے، اور اگر بالفرض کبھی جلدی ہے ایمرجنسی ہے اگلی نماز میں 6 منٹ پڑھ لو، ہو سکتا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن خالی پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم فجر نماز پڑھ کر گھر جائیں، بیوی بچوں کو جمع کرو، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو بھانجوں بھتیجوں کو بھی جمع کرو، 3 آیتیں پکڑ لو، ترجمے والا قرآن پکڑ لو، آپ ترجمہ کریں، بیوی کرے، بیٹی کرے، بیٹا کرے، جو جو اردو پڑھ سکتے ہیں انہی 3 آیتوں کو بار بار پڑھیں گے، ایک بار سارے، تو انشاءاللہ کافی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ نہ سمجھ آئے علماء سے رابطہ کر لیں، اگلے دن اگلی 3 آیتیں، اگلے دن اگلی 3 آیتیں، جیسے جیسے گزرتے جائیں گے بڑے جہالت کے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے اور الجھی ہوئی گتھیاں سلجھتی چلی جائیں گی، اور آپ کے دن کی ابتدا قرآن سے ہوگی، آپ کے گھر میں برکات نازل ہوں گی، اور انشاءاللہ قرآن آپ کا سفارشی ہو جائے گا، اور قرآن سفارشی ہوا تو صاحب قرآن بھی آپ کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا سب بھائی 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں 2 کتابیں ایسی ہیں جن میں کوئی روایت ضعیف نہیں۔ کون کون سی ہیں؟ بخاری اور مسلم، ماشاءاللہ ترجمے موجود ہیں۔ ایک لے لو کتاب، روزانہ 1 حدیث، ان 3 آیتوں کے بعد 1 حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا، قرآن بھی ہو گیا، سنت بھی ہو گئی۔ انشاءاللہ یہ کام جب ہم کریں گے تو اس کے بعد جب چاہیں مر جائیں قرآن چھوڑ کر نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ اور حافظ صاحب ہر علاقے میں اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ ہمارے تمام مسئولین، تمام کارکنان 40 دن کم از کم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہ کورس شروع ہو چکا ہے، اکثر بھائیوں کا مکمل ہونے جا رہا ہے، کچھ بھائیوں کا مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ ترغیباً بات نہیں ہے، یہ لازمی بات ہے، ہر کارکن نے کم از کم 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ جس کو بیچ میں ناغا ہو جائے وہ دوبارہ شروع کرے، پھر ناغا ہو جائے پھر دوبارہ شروع کرے، حتیٰ کہ 40 دن مسلسل پورے ہو جائیں۔ اور اگر پورے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو 2 ڈگریاں عطا فرمائے گا۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نفاق کی نفی کر کے ایمان کی ڈگری عطا فرمائے گا، اور دوسرا اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنت کی ڈگری عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اپنے دن کی ابتدا تہجد سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والے کام ہیں، اور جو میں نے پہلے عرض کیے تھے وہ میدان میں کھڑے ہونے والے کام ہیں۔ اگر ہم دونوں کام کریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن کے مکر و فریب تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔